الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان دین و منصفین حضرات اور مدرسہ احسن قرآن کے مسفر طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع اسلام اور سیاست کے مبارک عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. سامعین محترم، سیاست کا لغوی معنی ساس یسوس سیاستن سے لوگوں کے معاملات سنبھالنا اور ان کے لیے تدبیر و انتظام کرنے کے آتے ہیں. عالم اسلام کے عظیم مبلغ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مایہ ناز کتاب احیاء العلوم میں سیاست کی اصطلاحی تعریف یوں کرتے ہیں: التالیف والتعاون على اسباب المعیشت وغبطها. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ سیاست کی اصطلاحی تعریف میں یوں رقم تراز ہے: فالسیاست والملک ہی کفالۃ بالخلق وخلافۃ للہ فی العباد لتنفیذ الاحکام فیہم. سیاست کی اصطلاحی تعریفوں کی روشنی میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سیاست کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کس قسم کے تدبیریں کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی شعور کیا تھا. آج ہم مغربی سیاست کی بدنامی کی وجہ سے برملا سیاست کا نام نہیں لے سکتے، علی اعلان سیاست کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ مغربی اصطلاح میں عظیم سیاستدان اس کو کہا جاتا ہے جس نے جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی کیا ہو، اور بڑا سیاستدان اس کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے میں مہارت رکھتا ہو. جبکہ اسلام میں سیاست کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں اپنی امت کے لیے مذہبی رہبری بھی ہے اور سیاسی پیشوا بھی. کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے بعد اہل مکہ کو 13 سال مکی زندگی میں توحید اور حقانیت اسلام کا درس دیا. اس کے بعد مدنی زندگی میں مکمل اسلامی ریاست قائم کر کے اس کے لیے خارجہ پالیسی بنائی، عدالتی نظام قائم کر کے لوگوں کی ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین انتظامات کیے اور ارشاد فرمایا: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. آج اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر غاصبوں سے اپنا حق چھیننے کے لیے بیدار ہو جائے اور دین اسلام سے بے خبر اور اسلام اور سیاست کو دور سمجھنے والوں کو یہ پیغام دے کہ جلالی بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی تاکہ مسلمان اجتماعی صورت میں اپنی عبادت ادا کر سکیں اور ایک قائد کے پیچھے چل کر دین اسلام کے لیے راستہ ہموار کرے. مسجد نبوی تعمیر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں علی اعلان توحید و رسالت کا اعلان فرمایا. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کارنامہ انجام دیا کہ مدینہ منورہ کے لیے حدود قائم کر کے اس کو حرم قرار دیا، کیونکہ حرم ہونے کی وجہ سے وہ شہر کی تمام چیزیں محفوظ سمجھی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سیاست کی وجہ سے اہل مدینہ اپنے آپ کو خطرہ سے ایسے محفوظ سمجھتے تھے جیسا کہ مکہ حرم ہونے کی بنا پر اہل مکہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. اس سیاست میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت بھی ملاحظہ کیجئے کہ اگر نبی مدینہ منورہ کو حرم قرار نہ دیتے تو مکہ کا فتح ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ مکہ حرم تھا اور حرم کے اندر قتال ممنوع تھا. مدینہ منورہ کو حرم قرار دینے کے بعد جب قریش مکہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کے پاس بھی مکہ میں داخل ہونے کے لیے جواز پیدا ہوا. اور یوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیاسی بصیرت کی وجہ سے
مکہ مکرمہ فتح ہوا، خانہ کعبہ کے اندر رکھے 360 بتوں کو توڑ کر خانہ کعبہ پر اسلام کا جھنڈا لہرا کر بزبان حال ہمیں بھی یہ پیغام دے گئے کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤ تلے مسل لے، اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤ تلے مسل لے تو شاخ گل کے ہر پتے پہ قتل عام لکھ دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔